باب ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ روزے میں جن سے بچنا چاہیے، یعنی روزے کا ثواب جو باطل کر دیتی ہیں یا روزے کو ہی سرے سے باطل کر دیتی ہیں، یہ روزے کو توڑ دیتی ہیں، اور جن سے بچنا چاہیے روزے میں۔ 1999 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹی باتیں نہ چھوڑے، یعنی جو بندہ باطل چیزیں نہ چھوڑے، مثلا وہ زبان سے گناہ کے کام کرتا ہے، افتراء لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، کسی پر گالیاں نکالتا ہے، فرمایا والعمل بہ، اور گناہ کے کاموں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے میں، یعنی اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا، اللہ کو اس کے ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اس حدیث پاک سے پتہ کیا چل رہا ہے، مقصود و مطلوب روزے کا ہے شہوتوں کو توڑنا، گناہوں سے باز رہنا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ ہی کر رہا ہے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا، وہ تو بھوک ہی کاٹی صرف۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس کے معنی اسی کے ہم معنی ایک روایت امام حاکم مستدرک میں لائے ہیں، فرمایا لیس صیام من الاکل والشرب فقط، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ جو بندہ کھائے پیے نہ صرف اس کا روزہ ہے۔ فرمایا انما صیام من اللغو والرفث، بے شک تو روزہ تو ہوتا ہے کہ لغو بات سے بھی روزہ ہے، لغو بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ کا کام کرنا نہیں، گناہ دیکھنا نہیں، گناہ سننا نہیں، گناہ بولنا نہیں، یہ سارا کچھ روزہ ہے۔ آگے 2000 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چوم لیا کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو مباشرت ہے اس کا معنی بہترین جو ہے وہ امام ابن ملک نے جو بیان کیا کہ اس کا معنی ہے کہ آپ نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام چوم لیا کرتے مجھے، اور اپنے دست مبارک سے مجھے چھو بھی لیا کرتے، اس حال میں کہ آپ روزے دار ہوتے۔ یعنی اس میں ایک تعلیم دی گئی امت کو، مسئلہ بتایا گیا ہے ایک شریعت کا کہ دوران روزہ اگر کوئی بندہ از روئے محبت اپنی زوجہ کو چوم لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ بتانے کے لیے۔ اور فرمایا وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِرَبِّهِ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ اپنی حاجت پر قادر تھے، اپنے نفس پر قادر تھے۔ اچھا جی، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ روایت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے 2385 نمبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں تو اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، اور میں نے آتے ہوئے کہا یا رسول اللہ سنۃ امرا عظیما، میں بہت بڑا ہے میرے سے امر ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو جانا کہ میں نے بیوی کا بوسہ لے لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارائیت لو تمضمضت من الماء وانت صائم، تیرا کیا خیال ہے روزے کی حالت میں اگر تو کولی کر لے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی اگر تو روزے کے بعد رکھ کے کولی کر لے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اس سے بھی کچھ نہیں ہوا، یعنی روزے پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں جی، تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کتنا گراں جانا، بڑا جانا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے حضور نے یہ عمل، اور آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صوفیاء کی دنیا میں دیکھیں تو محبوب علیہ السلام کا کھانا بھی اسی لیے تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں کھانا سکھانا چاہتے تھے، حضور نے پیا اس لیے، اور حضور علیہ السلام جاگے، نماز، عبادات، سارا کچھ جو معاملات آقا کریم علیہ السلام تعلیم امت کے لیے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے تھے، وگرنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی بشری معاملات میں، کیونکہ ابھی کل ہم نے حدیث پڑھی حضور ایام وصال کے روزے رکھتے تھے، 15 دن نہ صبح کچھ کھا رہے نہ شام کو کچھ روزے رکھ رہے ہیں۔ سائنس کہتی 3 دن جو نہ کھائے وہ مر جاتا بندہ، ویسے کچھ کھائے پیے نہ بندہ، بالکل ہر چیز، کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی یہ چیزیں تعلیم امت کے لیے تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً آقا کریم علیہ السلام نے نماز مسجد نبی شریف میں آتا ہے، حضور نے پڑھ کے فرمایا جان لو نماز اس طرح پڑھنی، وگرنہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کائنات میں وہ نماز کس کو نصیب ہو سکتی؟ تو بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش نہ کرو، ویسا بننے کی کوشش کرو جیسا رسول اللہ ہمیں بنانا چاہتے تھے۔
ہم ویسے تو بن سکتے ہیں جیسے حضور ہمیں چاہتے تھے کہ بھئی تو غلام ہو تم ایسے بن جاؤ، حضور جیسا کائنات میں کوئی بن سکتا، متفق علیہ روایت۔ 2001 نمبر روایت ہے، حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نماز فجر آ جاتی رمضان میں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا رمضان کے مہینے میں، اس حال میں کہ اب حالت جنابت میں ہوتے تھے، یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ حالت جنابت میں، اس پہ غسل فرض ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہوا اور اذان فجر ہو گئی ہے، تو کوئی یہ ہمارے غلط فہمی عوام میں مشہور کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ایسی تو بالکل بات نہیں، روزہ کا تعلق اپنی جگہ پہ، غسل کا تعلق اپنی جگہ پہ، تو روزہ حضور علیہ السلام آپ تو رکھتے تھے۔ فجر کے اندر فجر کا وقت ہو جاتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، حضور حالت جنابت میں ہوتا، غسل فرمانا ہوتا، لیکن فرمایا من غیر حلم، وہ غسل احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ کیونکہ انبیاء کرام ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سالمون من الاحتلام، انبیاء کرام احتلام سے محفوظ ہیں، انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان نیند میں آتا ہے اور آ کے اپنا معاملات، لیکن انبیاء اس سے محفوظ ہیں۔ فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے، غسل کر کے روزے کو جاری رکھتے، متفق علیہ روایت ہے۔ یعنی اب اس کے اندر پتہ چلا کہ ایک بندہ اگر وہ اس کی 8 بجے آنکھ کھلی اور اس پر غسل واجب تھا، لازم تھا، وہ روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ من اصبح جنوبا اغتسل واتم صوما، اور دوسری بات کہ اگر مولا علی قاری کہتے ہیں لو وقع احتلام فی حال صیام لا یضر، اگر دوران روزہ بھی بندے کو احتلام ہو گیا دوپہر ٹائم ظہر کے وقت، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے بالکل بھی، یہ حدیث پاک بتاتی ہے۔ 2002 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا اس حال میں کہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، اور آپ نے حجامہ کرایا اس حال میں کہ آپ روزے دار بھی تھے، یعنی احرام بھی باندھا ہوا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو حجامہ کروانا روزے کے منافی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ہے متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت، اب اس کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کے حجامہ کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے بھی ایک روایت آئے گی، 2003 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھول گیا اس حال میں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں روزہ بھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا، چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، بے شک اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نہیں پلایا ہے، یعنی اگر وہ بھولا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسئلہ وہ اس کا روزہ ٹھیک چلتا رہے گا، متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، اور صحیح ابن حبان اور سنن دار قطنی کے الفاظ ہیں کہ ایک بندے نے حضور سے سوال کیا آقا انی کنت صائما فاکلت وشربت ناسیا، حضور میں نے روزہ رکھا تھا، میں بھول گیا اور میں نے بھول کے کھا پی لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ پورا کر، فإن اللہ اطعمک وسقاک، اللہ نے تجھے کھلایا اور اللہ نے تجھے پلایا ہے۔ اچھا جی، 2004 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، اور ایک روایت میں ہلاک میں ہلاک ہو گیا، مجھے ہلاک کر دیا کسی نے، مثلا وہ اس میرے عمل نے۔ فرمایا مالا کا کیا ہوا تجھے؟ ان کا نام صحابی رسول کا حضرت سلمہ بن صخر انصاری البیادی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ عرض کیا کہ میں وقعت علی امراتی وانا صائم، میں اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت کر بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں نے روزہ رکھا تھا، اس حال میں اپنی عورت کے قریب چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تجد رقبۃ، تو کو کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے، گردن ہے جس کو تو آزاد کرائے؟ عرض کی جی نہیں۔ فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اتنا مال دولت ہے تیرے پاس؟ کہا جی نہیں۔ اچھا جی، جب یہ بات کر دی فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ جا۔ حضور علیہ السلام ٹھہر گئے، تھوڑی دیر رکے، اسی درمیان حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، جو ایک بہت ضخیم موٹا اور بھرا ہوا کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی بارگاہ میں لایا تحفۃً۔ حضور نے فرمایا نا سائل، وہ جو مانگنے آیا، سوال کرنے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ جی میں۔ وہ فوراً اٹھ کے صحابی سامنے آئے، فرمایا خذ ھذا، یہ پکڑ لے، فتصدق بہ، اس کا صدقہ کر دے۔ اب قرآن کریم کے اندر صرف 3 کفارے ہیں، غلام زاد کراؤ جو روزہ بندہ جان بوجھ کے توڑے،
غلام آزاد کراؤ، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چوتھا کفارہ شریعت میں کوئی نہیں ہے کسی امام کے ہاں، یہ چوتھا کفارہ قرآن میں 3 ہی بیان ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پاس تینوں کفارے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں چل جا تو یہ انگوروں کھجوروں کا ٹوکرا ہی بانٹ دے، اللہ اس کو ہی تیرا کفارہ قبول کر لے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اختیار کا معاملہ ہے، حضور جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں رخصت دے دیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں لازم کر دیں، عطا کر دیں، بخش دیں، بخشوا دیں، اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہوا ہے۔ فرمایا اب تو یہ لے جا صدقہ کر دے۔ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا آقا؟ مجھ سے زیادہ غریب بندہ مدینے میں کون ہوگا؟ اللہ کی قسم اس وادی کے درمیان، مراد یہ 2 اپنا الحرتین یعنی ہرہ کہتے ہیں سیاہ پتھروں والی زمین کو، نہایا میں ہے کہ ہرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو میدان کے 2 کنارے ہیں مراد مدینہ کی سرزمین تھی۔ یا رسول اللہ اس پورے کنارے اس میدانی علاقے میں، اس مدینہ طیبہ کی بستی میں کوئی گھر والے میرے گھر والوں سے زیادہ غریب نہیں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کی دانت مبارک نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا اطعمہ اہلک، جا تو اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اور ایک روایت میں آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان ھذا خاصا بذلک الرجل، یہ معاملہ صرف اس بندے کے ساتھ خاص تھا، اس بندے کے بعد کسی امام، مجتہد، فقیہ، مفتی، مفکر، محدث، حتیٰ کہ صحابی رسول کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ اتنا ریلیف دے دیں، کیونکہ یہ ریلیف وہ دے سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر شے کا اختیار دیا ہو، اور اختیار جس کو دیا ہے وہ کائنات میں ایک ہی ہستی، ہمارے آقا کی ہستی۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2005 نمبر روایت ہے، حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے۔ اگلے جو لفظ ہیں وَيَمُسُّ لِسَانَهَا کے، یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اور دوسرا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن معین اس کے اندر جو ایک راوی محمد بن دینار الطاحی البصری ابن معین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور امام ابن عدی نے کہا کہ یہ جو قول ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ فضول بات ہے اس نے جو کی ہے، اور ابن معین نے بھی کہا کہ یہ بصری ضعیف راوی ہے، اور اس کی بعد جو ہے اپنا زبان کو چوسنا، اس کے ساتھ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کا پانی دوسرے پانی منہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو اگر بندہ لے جائے روزہ ٹوٹ، تو یہ بالکل ایک یعنی ایک فضول سی بات ہے، یہ درست نہیں۔ جس راوی نے بھی یمس لسانہ آ کے لفظ بیان کیے یہ درست نہیں ہے۔ 2006 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المباشرۃ للصائم، ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روزے دار کے لیے مباشرت سے۔ فرخص لہ، مباشرت سے مراد یہ ہے کہ جمع بندہ نہ کرے، اس کے علاوہ دیگر معاملات، تو حضور نے اس کو رخصت دے دی۔ دوسرا بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا، حضور نے اسے منع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس بندے کو رخصت دی تھی وہ شیخون، وہ بوڑھا بندہ تھا، یعنی وہ ذرا ادھیڑ عمر تھا، اور جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، کیونکہ ادھیڑ عمر بندہ اپنی حاجت پہ زیادہ قادر ہوتا ہے، جوان بندے کی قدرت ہی نہیں ہوتی، شہوت زیادہ ہوتی، اس وجہ سے اس کو جوان کو اجازت نہیں دی۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اس روایت کی سند جید ہے، صحیح سند ہے۔ 2007 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زرعہ القی وہو صائم، کہ جس بندے کو قے آ جائے وہ روزے دار ہو، اس پر قضا نہیں ہے روزے کی، اور جو جان بوجھ کے قے کر دے وہ قضا کرے، جو خود جان کے قے کرے اس کا روزہ ٹوٹے گا، وہ قضا کرے اس کی۔ اچھا جی، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے روایت کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، عیسیٰ بن یونس کی سند سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔
امام بخاری کہتے تھے کہ یہ میں اس روایت کو محفوظ نہیں سمجھتا، حالانکہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا حدیث کو، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، امام دارقطنی کہتے ہیں سارے راوی ثقہ ہیں، عیسیٰ بن یونس کی مطابق موجود ہے، اور امام مالک نے موطا میں حضرت ابن عمر تک موقوفاً اس روایت کو بیان کیا، یعنی محدثین کی ایک جماعت نے اسے صحیح کہا ہے، لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اور اچھا جس کو ویسے نارمل تھوڑی سی کہا جائے اس کا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور خود جان بوجھ کے جو مار کے کرے وہ یہ اس کے بارے میں آتا ہے۔ 2008 نمبر روایت مادان ابن طلحہ فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی فافطرا، اور آقا کریم علیہ السلام نے روزہ افطار کر لیا، کھول لیا۔ تو اچھا یہاں پہ مراد ہے نفلی روزہ تھا، اور یہ محمول ہے کہ عذر کی وجہ سے روزہ افطار کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو کہا ہی تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہیں، بالکل غلط بات، یہ اس کی طویل نہیں ہے۔ یا ذوف کی وجہ سے کہ کیا آئی دل مبارک، تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں روزہ کھول لوں، یہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو حضور علیہ السلام نے افطار فرما لیا۔ تو حضرت مادان بن طلحہ کہتے ہیں میں حضرت صوبان کو ملا، صوبان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے جن کو حضور نے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ اچھا میں ان کو ملا دمشق کی مسجد میں نے کہا کہ ابو درداء نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو قے مبارکہ کی بعد میں آپ نے روزہ کھول لیا تھا۔ کہا جی ہاں جی بالکل سچ کہا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں ہی بہا رہا تھا، کہ جب آئی اس کے بعد میں نے ہی وہ پانی کا برتن پکڑا تھا اور میں نے ہی پانی اڈیلا تھا جا کے۔ امام ابو داؤد ترمذی اور دارمی نے روایت کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قے کے بعد یہ معاملات، یعنی میں نے وہ پانی وغیرہ کا ڈول تھا یا جو بھی تھا برتن میرے ہاتھ میں تھا، وضو حضور کو میں نے کروایا، میں نے پانی کی ڈیوٹی میں نے سر انجام دی تھی۔ 2009 نمبر روایت حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بار دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا، حضور مسواک کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ اچھا جی، یعنی روزہ رکھ کے مسواک کرنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے، سنت ہے نبی علیہ السلام کی، کرنا چاہیے، اور امام مالک بھی یہی کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ روزے میں افطار یہ جو مسواک ہے وہ کرنی چاہیے۔ امام طبرانی نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں مسواک کر لوں روزے کی حالت میں؟ کہا جی کر لو۔ کہا جی دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ فرمایا جب چاہے، صبح چاہے شام چاہے، جب مرضی کر۔ کہا جی لوگ شام کے وقت اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک کسوری سے زیادہ اچھی ہے۔ میں سبحان اللہ، تمہاری اس طویل پہ صدقے جاؤں، یہ کیا طویل ہے؟ یعنی اس کے بارے میں وہ تو ہے، یعنی اس کا مطلب صحابی رسول فرمانے کہ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بھوک کی وجہ سے بھی جو اللہ کے کستوری سے زیادہ، حضور خود مسواک کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا پتہ کہ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم صفائی نہ کرو اپنی، اور اپنے وجود میں اپنے منہ میں تم بالکل بو پیدا کر لو، لوگ نفرت کریں تم سے، ٹھیک ہے؟ مسواک ہوتی ہے منہ کی پاکیزگی کے لیے، وہ لازمی کرو۔ اور جو روزے دار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہے بھوک کی وجہ سے انسان کے معدے سے ایک عجیب طرح کی اسمیل آتی ہے، ٹھیک، وہ ہوتی بھوک کی وجہ سے، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مہینہ مسواک ہی نہ کرو، یہ کہیں یہ کوئی نہیں ہے، بالکل آپ نے فرمایا، تم نے کیا سمجھ لیا اسے؟ اچھا جی، خیر یہ پچھلی روایت کو امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کی ہے۔ 2010 نمبر روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں اشوب چشم ہے، آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے کہ میں سرما ڈال لوں روزے کی حالت میں؟ فرمایا ہاں ڈال لو۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا جی، اس کے اندر اب یہ ہے کہ یہ اس کی روایت سند ضعیف ہے اس کی، اور بھی اس کے بارے میں کافی ساری ضعیف روایات اسی کے ہم معنی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر علماء کرام کا فتویٰ بھی، اگر وہ بندہ سرما ڈال لیتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے، جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اب ضعیف حدیث سے انہوں نے حکم ثابت کیا۔ 2011 نمبر روایت بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مقام عرج میں، حضور اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے روزے کی حالت میں،
پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے؟ راوی کو شک ہے، امام مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی پیاس یا گرمی لگے تو روزے دار کا نہا لینا یہ جائز ہے، نہا سکتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے سارا دن نہر میں آپ چھلانگے لگاتے رہیں جا کے، کئی بندے روزہ رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، 11 بجے تسلی سے اٹھتے ہیں، 11:30 بجے چلیں جی کہاں پہ جی نہانے، واپس کب آنا ہے انشاءاللہ جی، اپنا عصر ٹائم وہاں سے نکلیں گے تو آتے آتے جو ہے مزید آدھا گھنٹہ رہ جائے گا، اس دن میں گھر کا سامان لا کے دیتے دیتے افطاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام بھی نہ ہو، ہاں البتہ ہے ٹھیک، بندہ نہانا ہے بندہ نہا لے ایک بار، یہ نہیں سارا دن نہر میں رہے ہیں باب۔ 2012 نمبر روایت، حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا بقیع میں، اور آپ حضور علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے بقیع کے مقام سے، اور وہ پچھنے لگوا رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ہاں وہ حجامہ کروا رہا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والے اور کروانے والے کا روزہ کھلنے کے قریب ہو گیا، افطار ہونے کے قریب ہو گیا، حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا۔ اچھا اس کی وجہ اس میں دیکھیں حجامہ لگانے والے، امام احمد بن حنبل نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجامہ کرنے والے کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ان کا آج بھی یہی مسلک ہے کہ اگر ایک بندہ دوران روزہ پچھنے لگاتا ہے یا لگواتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ پچھلی حدیث میں گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، بخاری کی روایت۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ روزے دار بندہ پچھنا لگوا سکتا ہے۔ ہاں یہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دونوں کا روزہ ٹوٹنے کے یا کھلنے کے قریب ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ جو حجامہ لگا رہا ہے اس کا روزہ کھلنے کے قریب ہے، کس طرح؟ کیونکہ ہوتا تھا وہ کپ لگا کے پائپ میں سے منہ سے خون کھینچتے تھے پہلے، خود منہ سے، تو جب منہ سے آپ وہ کھینچیں گے تو کوئی پتہ نہیں کس ٹائم خون کا ایک قطرہ بھی آپ کے حلق میں گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور محجوم جو پچھنے لگوا رہا ہے اس کا روزہ ٹوٹنے کے قریب اس طرح ہو گیا کہ وہ لگوائے گا، خون نکلے گا، عین ممکن اس کو کمزوری ہو جائے، اور کمزوری کی وجہ سے حکیم کہیں اس کو کچھ کھلاؤ ورنہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس کا روزہ بھی کھلنے کے قریب ہو گیا۔ یہ طویل حدیث کی کرنی پڑے گی۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، پہلے کا حکم، وہ پچھلی حدیث ناسخ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود عمل مبارک سے وہ واضح کر دیا کہ اب اس کا معاملہ بدل گیا۔ تو 3 امام مسلمانوں کے ان کا یہی ہے عمل کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ شیخ امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض ائمہ جنہوں نے حجامہ کی رخصت دی انہوں نے طویل اس کے اندر کی ہے کہ وہ دونوں افطار کے پیچھے لگ گئے ہیں، یہ جو کام کرنے لگے اس سے وہ روزہ توڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ محجوم جس کو پچھنے لگائے جا رہے ہیں، یعنی جو لگوا رہا ہے پچھنے، وہ تو کمزوری کی وجہ سے، اور پچھنے لگانے والا کیوں، اس کا روزہ کس طرح ٹوٹنے کے قریب ہے؟ کیونکہ وہ اس کو امن نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے پیٹ میں وہ خون کھینچنے سے کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور اکثر علماء کا، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ مذہب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس سے وہ روایت گزری ان رسول اللہ سمع احتجم وهو صائم، حضور نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، بخاری کی 1938 نمبر روایت۔ اور 3 ائمہ کا مولا علی قاری کہتے ہیں یہی مذہب ہے۔ اچھا جی، اور یہ جو روایت ہے افطر الحاجم والمحجوم والی، یہ ابو داؤد ابن ماجہ دارمی والی، اس کے بارے میں امام ابن معین تو کہتے تھے یہ حدیث مضطرب ہے اور ضعیف ہے۔ امام ابن معین تو کہتے تھے یہ روایت ہی ٹھیک نہیں، یہ ضعیف ہے اور مضطرب ہے، لیکن علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ 2013 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان میں 1 دن کا روزہ چھوڑ دے بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی مرض کے، فرمایا اس کی قضا پوری زندگی کے روزے نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ روزے رکھتا رہے۔ یعنی ایک بندہ بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اور بعد میں ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، وہ ایک کے برابر کو اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔
امام محمد ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس کو روایت کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا ابو المتوس راوی، میں اس کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں جانتا، یہ ایک ہی حدیث اسے مروی ہے۔ اگلی حدیث 2014 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزہ دار ہیں ان کا روزہ پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں ان کا قیام تھکاوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جب مراد مقصود و مطلوب ثواب نہ ہو، جب مقصود و مطلوب اللہ کی رضا نہ ہو، اور روزے کے اندر یعنی گناہ شامل ہوں یا عبادت کو مجبوری سمجھ کے کیا جائے، تو فرمایا اس وقت صرف تھکاوٹ ہی ہے۔ جب اخلاص ہی نہیں، دل کی نیت ہی اچھی نہیں، تو اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ابن ملک فرماتے ہیں اسی طرح تمام عبادتیں جب خالص نہ ہوں، جیسا کہ حج، زکوٰۃ، اگر حرام مال سے حج کیا، ملا علی قاری کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِمَا إِلَّا خَسَارَةُ الْمَالِ، بس مال ہی ضائع کیا ہے۔ اگر حرام کے پیسے سے مال حج کیا نا، 2 نمبر طریقے سے پیسہ کما کے، وہ صرف آپ نے پیسہ ضائع کیا، اور ایک آپ نے سفر کی تھکاوٹ حاصل کی ہے، کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، ایک رتی ثواب نہیں ہے اس کا۔ امام دارمی نے اسے روایت کی، اور امام نسائی اور ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اپنی صحیح میں حدیث کو روایت کی اور کہا ہے یہ بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ اور حدیث لقیط بن صبرہ وہ بس وضو کی سنتوں کے چیپٹر میں گزر گئی ہے، وہ یہاں پر تھی۔ تیسری فصل 2015 نمبر روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں وہ روزے کو نہیں توڑتی، 3 چیزوں سے روزہ افطار نہیں ہوتا، روزہ کھلتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ نمبر 1 حجامہ، اب دیکھیں یہاں پہ آ گئے۔ نمبر 2 قے، نمبر 3 احتلام کیا۔ اور حدیث کے بارے میں کہا یہ حدیث غیر محفوظ ہے، عبد الرحمن بن زید نامی راوی ضعیف ہے۔ اچھا جی، اچھا امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں اس حدیث کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے کچھ طرق نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کو مسند بازار نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں روزے دار کی روزے نہیں توڑتی، 1 قے، حجامہ، احتلام، اور کہا یہ سب سے اچھی سند یہ ہے اس کی ابن عباس والی۔ یہاں پہ مشکات میں حضرت ابو سعید خدری سے ہے، مسند بازار میں ابن عباس ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اور انہوں نے حضرت صوبان کے سند سے روایت کیا، فقط ظاہر ان هذا الحدیث یجب ان یرتقی الی درجۃ الحسن۔ ملا علی قاری کہتے ہیں لہٰذا یہ بات 3 صحابہ سے منقول ہے، یہ تم پر واجب ہے اس بات کو مانو، کم از کم یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ترمذی کے پاس اگرچہ سند اس کی ضعیف پہنچی ہے، دیگر ائمہ کے پاس اس کی صحیح سندیں پہنچی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ایک صحیح سند ہو 2-4 اور ملیں، کم از کم وہ ضعیف بھی ہوں اگر ذوق شدید نہ ہو وہ حسن درجے تک جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے، اس پر امت نے عمل کیا۔ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی، 1 حجامہ لگوانا، 1 قے آ جانا، احتلام سے ہو جانا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 2016 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ثابت البنانی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا کہ آپ حجامے کو ناپسند جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے دار بندے کے لیے، کہ روزے دار بندہ حجامہ نہ لگوائے، پچھنے نہ لگوائے، وہ دوران روزہ حجامہ نہ کر؟ فرمایا نہیں، ہاں مگر کمزوری کی وجہ سے، جس کو کمزوری ہونے کا ڈر ہوتا تھا وہ اس کو ناپسند کرتا تھا کہ وہ نہ لگوائے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا، یعنی اب اس کے اندر روزہ ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ 2017 نمبر روایت، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر روزے کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر آپ رات کے وقت حجامہ کرواتے تھے، پہلے روزے کے دوران بھی کراتے تھے، یعنی پھر چھوڑ کیوں دیا؟ احتیاط کی وجہ سے اور ذوف کے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں دوران روزہ پہلے روزے کی شدت ہوتی ہے اور اسے حجامہ کروا کے کہیں مزید جسم میں نکاحت نہ ہو جائے۔ 2017 نمبر روایت ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں، حضرت عطا بہت بڑے تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ بے شک کولی کرتا ہے بندہ، اگر بندہ کولی کرتا ہے پھر وہ اپنا پانی منہ میں جو ہے وہ اس کو پھینک دیتا ہے، کولی کر دیتا ہے، تو اس کے منہ میں ایک ٹھنڈک جو پیدا ہوتی ہے اور کچھ تھوک میں پانی مل جاتا ہے۔ ایک مثلا وضو میں دوران روزہ ہم کولی جب کرتے ہیں منہ خشک ہوتا ہے، جب کولی کرتے ہیں تو منہ گیلا نہیں ہو جاتا اور منہ میں لعاب پیدا ہو جاتا ہے مزید، تو آپ فرماتے تھے کہ وہ جو لعاب اگر اندر چلا جائے
وہ پانی اس لعاب میں ملا اور وہ لعاب زیادہ ہو گیا، اگر وہ اندر چلا جائے اس کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور لیکن آپ فرماتے تھے وہ بندہ گوند نہ چبائے۔ اگر گوند کا تھوک اندر چلا گیا تو میں یہ نہیں کہتا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا۔ گوند ہوتی تھی کہ منہ کے اندر جو ذرات ہوتے تھے نا، ان کو اپنا وہ کیا باہر نکالنے کے لیے وہ منہ میں ایک گوند ٹائپ چیز ڈالتے تھے اور اس کو چباتے تھے۔ منہ میں جتنے ذرات دانتوں میں ہوتے تھے وہ گوند ان کے ساتھ چپک جاتے تھے اور وہ گوند کو باہر نکال لیتے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے وہ گوند جس طرح کی بھی ہو اس کے ساتھ منہ میں کوئی ذائقہ تو پیدا ہوتا ہوگا، ہلکا سا، بے شک ہلکا سا ہو، تو یہ چیز کو مکروہ قرار دیا گیا کہ یہاں اگر گوند کا کچھ حصہ گوند کا ہی اندر چلا گیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس کروایا۔